علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف دانشور اور ایک ایسے اسکالر کے جنہیں آپ جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ ثناء جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد شاہ رخ قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد ثقلین رشید، جو ایک نوجوان ثناء خواں ہیں، بے پناہ خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج موضوع ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور موضوع ہے حقوق نسواں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جو سابقون الاولون میں شمار کیے جاتے ہیں اور جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ 2 ہجرتوں والی ام المومنین ہیں، کہ ہجرت حبشہ بھی فرمائی آپ نے، پھر ہجرت مدینہ بھی آپ نے فرمائی۔ آپ کو یہ شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جو زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں وہ ام المومنین ہیں۔ آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہیں، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جب لوگوں نے احرام نہیں کھولا اس وقت سرکار سے آپ نے عرض کی کہ آپ قربانی دیں اور احرام کھولیں، تو آپ کی تقلید میں دوسرے لوگ بھی یہ کام کرتے، تو اس اعتبار سے آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی سیرت کی روشنی میں اسلام میں عورت کا جو مقام ہے، میں چاہتا ہوں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اگر اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ ان کا اصل نام یا تو ہند ہے، بعض نے رملہ بیان فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ ذکر کیا کہ ذات الہجرتین تھیں، یعنی حبشہ پہلے ہجرت فرمائی پھر مدینہ منورہ، اور تقریباً 378 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کی، جس میں سے تقریباً 13 یا 14 متفقن علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم میں درج ہیں۔ اور آپ چونکہ ام المومنین ہیں، اس اعتبار سے عورتوں میں جو آپ کا مقام ہوگا وہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ تمام مومنین کی مائیں۔ بے شک اگر ان خصوصیات کے اعتبار سے عورتوں کے لیے اگر اس میں کوئی درس وہ حاصل کرنا چاہیں تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا یہی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، ان کو ذہن میں محفوظ رکھا اور ایک امانت سمجھتے ہوئے آگے منتقل کیا۔ ہماری بہنوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ علم سیکھیں اور اپنے نبی کا پیغام آگے تک پہنچائیں، کم از کم اتنا تو کریں کہ سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دینی تعلیم، اپنے دینی مسائل سیکھیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب عورتوں کے خود مخصوص مسائل اور اس میں ان کو بیسکس بھی پتہ نہیں ہوتے، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے نبی کریم کے حکم پر حبشہ اور پھر مدینہ منورہ 2 ہجرتیں کی۔ اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا جہاں پہ بچپن گزرا ہو، رشتہ دار موجود ہوں، یہ عورتوں کے لیے اور دشوار کام ہے۔ دیکھیں مرد تو پھر بھی تھوڑا سا مطلب جذباتی اعتبار سے خاندان سے شاید تھوڑا سا اتنا زیادہ لگاؤ نہ رکھتا ہو، لیکن عورت کی جذباتیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دین کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، تو بہنوں کو اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ آج ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں سے مطلب کوئی دینی درس ہو رہا ہے، کوئی ایسی محافل ہیں، اس میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ شاپنگ سینٹرز میں دیکھ لیں، دیگر جگہوں پہ وہاں چلی جاتی ہیں، تو یہ تو درس دے رہی ہیں اس بات کا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دین کے لیے بھی وقت نکالا جائے۔ پھر آپ کی بس یقین کے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، جب آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر کا وصال ہوا تو کہتی ہیں وہ دنیا کے بہترین شوہر تھے، میرے لیے دنیا کے سب سے بہترین شوہر تھے، بہت اچھے اخلاق کے اور بہت ہی مطلب خیال کرنے کیئرنگ پرسن تھے۔ کہتی ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم کی ایک حدیث میرے ذہن میں تھی کہ اگر کوئی کسی نقصان پر یوں کہہ دے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اپنی میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین، اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ تو میں نے یہ دعا پڑھی، اب یقین کامل ہے، پھر کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، کیا بات۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا تو اس حدیث کا پھر مجھے ایک عملی صورت بھی نظر آئی۔ تو یہ آپ کی کامل یقین، بہنوں کو اس طرح بھی، اس سے بھی ذرا کامل یقین بہت خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ رحمت سار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی ابتداءً، اور حقوق نسواں
بھی آج ہمارا موضوع ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو منصب پیغمبری کسی عورت کے حصے میں تو نہیں آیا، لیکن پیغمبر کی ماں عورت ہے، پیغمبر کی زوجہ عورت ہے، پیغمبر کی بیٹی عورت ہے، تو اس اعتبار سے عورت کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اگر اس پر کچھ کلام فرمائیں، عورت کا مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بلا شبہ کہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا، لیکن یہ جتنے بھی مقدس رشتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں یقیناً قرآن و سنت میں نظر آتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام اور پیغمبران اعظام تو یقیناً بہت ہی مقدس اور معتبر اور محترم شخصیات ہیں۔ اگر ہم ویسے بھی کسی عورت کے اندر یہ ان تمام جہتوں کو دیکھیں، دیگر انسانوں کے اعتبار سے بھی، تو یہ جہتیں قابل احترام ہیں۔ کسی عورت کا ماں ہونا، کسی عورت کا بہن ہونا، بیٹی ہونا، کسی کے لیے اس کا زوجہ ہونا، یہ حیثیتیں خود قابل احترام ہیں، اور ان میں ان رشتوں کے اندر یا ان جہتوں کے اندر بہت سارے ایسے عنوانات وابستہ ہیں کہ جو اس کی عزت کا باعث ہیں۔ وفاداری انہی عنوانات میں پوشیدہ ہے، خدمت ان عنوانات میں پوشیدہ ہے، اور اطاعت شیاری اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یعنی مطلق اگر ہم ویسے ہی کسی عورت کے ان رشتوں کو اور اس کے اندر جو اللہ نے یہ ساری جہتیں اور حیثیتیں پیدا فرمائیں، پھر خصوصاً جب ان رشتوں اور ان جہتوں کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر صلاح کی کیفیت یعنی نیک ہونے کی کیفیت پیدا ہو اور وہ ساتھ میں موجود ہو، وہی ایک عورت کے جو زوجہ ہے مگر ایک بہترین اور نیک عورت ہو، بیٹی ہے اور ایک نیک خاتون ہو، ماں ہے اور نیک عورت ہو، تو یقیناً پھر اس کی عزت و تکریم اور بڑھ جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا ایک متاع، ایک ساز و سامان ہے۔ فرمایا کہ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، فرمایا کہ اس دنیا کے سب سے بہترین متاع جو ہے وہ عورت ہے جو صالحہ ہو، نیک ہو۔ اس سے زوجہ بھی مراد لی گئی یا مطلقاً عورت کہ جو نیک ہو، تو بہترین متاع ہے اس دنیا کے لیے۔ تو یہ دیکھیے کہ تمام ان جہتوں سے ہٹ کر اس کو مطلقاً ایک عزت و تکریم عطا فرمائی گئی۔ اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو وہ پیغمبر نہیں بنائی گئی، لیکن پیغمبر کی ماں ہے، زوجہ ہے یا بیٹی ہے، تو یقیناً اس اعتبار سے بھی اگر ہم غور کریں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اور تکریم کی بات ہے کہ اس کو پیغمبری نہیں دی گئی، لیکن انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے تمام انبیاء علیہ السلام ایک عورت سے ہی پیدا ہوئے اور اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ازواج ہیں، قرآن کریم دیکھیے باقاعدہ ازواج کی جب نسبت نبی کی طرف ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم اب کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، اللہ نے انہیں بے مثال بنا دیا۔ اسی طریقے سے جو جنہیں ان کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہو یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادیاں ہوں، اور ازواج کے تعلق سے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، تو یقیناً ان کی عزتوں میں، جہتوں میں اور زیادہ بلندی ہمیں نظر آتی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس عنوان کو یا اس جہت کو خاص طور پہ بیان کیا کہ اگرچہ عورت جو ہے وہ خود افلاطون کے مکالمات تو نہ لکھ سکی، اگرچہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ نہ لکھ سکی مکالمات فلاطون، نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، افلاطون صاحب خود اسی سے تشریف لائے دنیا میں۔ تو بہرحال یہ اس کی عزت و تکریم ہے کہ وہ ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے گویا کہ ایک عنوان ہے اور عزت و تکریم کا ایک بہت بڑا اس کے لیے درجہ اللہ نے رکھا۔ کیا کہنے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرما رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں عورت کا کردار اور اس کا مقام، سر اگر اس پر کچھ آپ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماج کی، معاشرت کی جو بنیادی اکائی ہے وہ گھر ہے، چاہے ماحول کوئی بھی ہو، جی جی، اسلامی ہو یا غیر اسلامی، لیکن گھر بنیادی اکائی ہے۔ اور اس میں جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے، تو امتیاز بہت واضح ہے، بہت سامنے ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جو آپ کا نظام ہے وہ قدرت کا نظام ہے،
اور قدرت قادر مطلق ہے، بے شک اس نے جو نسخہ رکھا پورے معاشرے کو عمدہ طریقے سے منضبط کرنے کا، مرتب کرنے کا، اس میں گھر اور گھرانہ اور خاندان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مغرب میں جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے۔ دیکھیے وہ کاسمیٹک ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں جی فرمائیں۔ تو ہمارے یہاں جو ایک کیفیت ہے عورت کی کہ اولاد جو ہے اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو حقوق ادا کرتی ہے، اللہ کا فرمان پورا کرتی ہے، عفت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی تابع ہے، وہ جنت، وہ چاہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب یہ جو مقام ہے یہ اعلیٰ اور اولیٰ مقام ہے جو کسی اور معاشرے میں نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم کون ہو سکتا ہے جس کی طرف توجہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا شوہر۔ جواب انہوں نے پوچھا کہ اور شوہر کے لیے وہ کون مرکوز ہو سکتا ہے جس کی طرف توجہ کرے، تو کہا کہ فرمایا کہ اس کی ماں۔ اب ذرا دیکھیں دونوں اعتبار سے کتنا اہم ہے، عورت ہی کو مقام مل گیا۔ عورت ہی کو مقام ہے، اس لیے کہ وہ جو مرکوز کر رہی ہے اپنے آپ کو مرد کے اعتبار سے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے وہ مقام رکھ رہی ہے کہ جو شوہر نے متوجہ ہو کر بات کی۔ تو یہ بنیادی بات میں صرف یہاں عرض کرنا مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو کہ یہ جو ہمارے یہاں کے معاشرے میں ایک شبخون مارنے کی کیفیت ہے، یہ ہمارے انضباط کو اور نظم و ضبط کو ختم کر کے اور کاسمیٹک انداز اختیار کرنے کی کوشش ہے۔ جو بھی یہ نعرے لگاتے ہیں کہ انہیں یہ حق دیا جائے، وہ جانتے نہیں کہ حق کیا ہے، وہ جانتے نہیں کہ حق کیا ہے، حق چھیننے کو حق دینے کے مترادف سمجھ رہے ہیں۔ واہ واہ۔ حقوق نسواں کے نام پر آزادی نسواں کا ایک نعرہ ہوتا ہے جو بلند کیا جاتا ہے عام طور پر ہماری ایک خاص سوسائٹی میں۔ اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، جب عورت کی فضیلت سامنے آ گئی، اتنا مقام و مرتبہ سامنے آ گیا، تو عورت کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر کیا ہے؟ مفتی صاحب یہ جاننا بھی بہت ضروری، کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو عورت کی حیثیت کا تعین ضروری ہے۔ جب اس کا تعین ہوگا تو پھر ذمہ داری کا بھی تعین ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ ماں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، کیونکہ ابتدائی طور پہ ماں ہی ایک پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور اسی لیے اگر خدا نخواستہ سیپریشن ہوتی ہے تو لڑکا 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک ماں کے پاس رہے گی، پھر وہ باپ کے پاس جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ولین ذمہ داری رکھی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا، وہاں پہ سرکار نے بھی فرمایا کہ عورت بھی اپنے گھر کی حکمران ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں، یعنی بچوں کے بارے میں اور شوہر کے مال کی اور اس کی عزت کی عصمت کی حفاظت کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ تو اس لیے ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اچھا فرد بنائے، کیونکہ وہ شروع میں جب گھر سے اچھی تربیت لے کے باہر جائیں گے تو باہر کے ماحول کا برا اثر اس وقت بچوں پہ مرتب ہوتا ہے جب گھر کے اندر تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ اگر فرض کر لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اثر نہیں آئے گا، آتا ہے، لیکن پھر جب بچہ دوبارہ گھر میں آتا ہے تو ایک اچھا ماحول اس اثر کو زائل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں نے اچھا ماحول بنایا ہی نہیں، خود ماں غیبتیں کر رہی ہے، ماں چغلیاں کر رہی ہے، ماں بچوں کے سامنے ساس کے بارے میں، ان کی دادی کے بارے میں کہہ رہی ہے بڑھیا مرتی نہیں چڑیل، مرے گی تو پھر میری زندگی آرام سے گزرے گی، اور وہ بچوں کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری یہ پھپھیاں ڈائن ہیں، ڈائن میرے حقوق کھا گئی، تمہارے باپ کا پیسہ کھا گئی، سب دعا کرو بیٹا ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں ان کی، مر جائیں۔ اب وہ بچے سن رہے ہیں جی، تو وہ پہلے سے یعنی اس کا مطلب تخریب کار بنا دیا۔ اچھا اسی طرح اگر ماں ایک برا رول ماڈل بن جائے، شوہر آ رہا ہے گھر میں تو سراپا ٹینشن بنی ہوئی ہے جی، وہ ایک دم سلطان راہی کی طرح حملہ آور گنڈاسا لے کے وہ بیچارہ مصطفیٰ کو رہ کے ڈر رہا ہے۔ اب وہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ یہ ماحول دیکھتی ہیں تو وہ پھر اسی طریقے سے اپنے وہاں جا کے پریکٹیکل کرتی ہیں، تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو پھر اس کی بڑی ذمہ داری، وہ اس کا جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ شادی کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ شادی سے پہلے سب سے زیادہ حق ماں باپ کا اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ اس کے بعد پھر عورت کا مسکرانا، اس کا لباس، اس کا میک اپ، اس کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ جب اس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ رہ کر وفاداری کا ثبوت دے گی تو پھر بچوں پہ بھی اچھا اثر مرتب ہوگا۔ بیٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں میرے والد صاحب کے ساتھ ایسی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ دیانتدارانہ رویہ اختیار کرے گی۔
ایسی اگر بیٹی ہے تو اسے اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرے کہ گھر میں اس طرح کی کوئی شکایت آئے کہ والد کا سر شرم سے جھک جائے اور خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اسی طریقے سے بہن کا معاملہ. تو خلاصہ کلام اچھا اسی طرح ٹیچر اگر ہے, عورت ٹیچر بھی ہوتی ہے, تو پھر اس کو اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا, مطلب کام چوری نہ کرنا. بعض ٹیچر ایسی ہوتی ہیں سطحی سے پڑھا کر اشارہ کرتی ہیں کہ بیٹا باقی جو علم کا خزانہ ہے وہ میرے ٹیوشن سینٹر میں موجود ہے, وہ فیس کے بعد ہی ملے گا, اس کے علاوہ نہیں. یہ بہت بڑی خیانت ہے. تو بچوں سے سیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیچر جب خیانت کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے دوسرے ٹیچرز کی غیبتیں, چغلیاں اور دیگر چیزیں, تو یہ ایک غلط چیز ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اچھی راہ دینے کے سلسلے میں, ان کی ذہنی, ان کی شخصی تعمیر کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. اس کو اپنا کردار ادا کرے گی تو انشاءاللہ آگے بچیاں بہت اچھے انداز سے نکلیں گی. عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں مفتی صاحب نے بڑے کمال انداز میں ہر جہت سے, مختلف جہتوں سے, اور اس میں یہ اصلاحی پہلو ہے ایک طریقے سے کہ جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب آپ کہیں گے ذمہ داریوں کو تو بتا دیا, ہمارے حقوق تو بتائے نہیں. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب حقوق بتائیے, اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ کیا ہے, اس سے آگہی بھی بہت ضروری ہے. جی بلا شبہ یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں بھی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں تو وہاں حقوق بھی بتائے گئے ہیں. اور اس میں اولاد کا معاملہ ہو, والدین کا معاملہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک کے لیے حقوق اور فرائض بالکل قرآن و سنہ میں بار بار بتائے گئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے عورت کی ذمہ داری اور حقوق دونوں کی طرف ایک جامع انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے ہے, یعنی ان کا حق ہے اسی کی طرح کہ جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں بالمعروف, عرف کے مطابق یا معروف طریقے سے. تو علیہن کہہ کر اللہ رب العالمین نے ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا, اور لہن کہہ کر اللہ نے ان کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا. اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جہاں دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے, اور ہر شخص کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے اپنی زندگی کو کہ وہ حقوق صحیح معنی میں, اگر ذمہ داریوں کو صحیح معنی میں ادا کرے گا تو اسے پھر اس کے رائٹس اور حقوق بھی صحیح طریقے سے خود بخود ملیں گے. حقوق بھی بہت انواع و اقسام کے اور کئی جہتوں سے عورتوں کو عطا کیے گئے ہیں. کچھ کا تعلق ان کے اپنے وجود سے ہے, کچھ کا تعلق ان کی اپنی تعلیمی زندگی سے ہے, کچھ کا تعلق ان کی معاشیات سے ہے, کچھ کا تعلق ان کی معاشرت سے ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اگر وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس زمین پر جب تخلیق فرمایا, پیدا فرمایا, تو پھر انہیں زندہ رہنے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ اس معاشرے کے اعتبار سے سمجھیں کہ جس معاشرے میں انہیں زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, تو وہاں پر پھر اسلام نے یہ بات بتائی کہ انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے, اور بالکل ان کا وجود جو ہے وہ باعث رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے پھر گرفت نازل فرمائی اس اقدام پر کہ جس میں زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو, اور فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب فرمایا کہ جب زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تجھے کس جرم کے سبب جو ہے تجھے اس طریقے سے مارا گیا یا قتل کیا گیا تھا, یہ تنبیہ کرنے کا ایک انداز ہے. اور ایسے پھر احادیث بھی بہت ساری ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کا ایک انسان ہونا, اس کو تسلیم کیا گیا, اور ان تمام عزت و تکریم کے صیغوں میں, الفاظ میں اس کو شامل کیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, تو بنی آدم میں مرد بھی عورت بھی, فرمایا ہم نے اس کو عزت و تکریم عطا فرمائی. پھر اس کے علاوہ تعلیمی اعتبار سے تعلیم اس کا بنیادی حق قرار دیا گیا. وہ میں عورت کو تعلیم کا تو کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا, بلکہ اس کو غلط سمجھا جاتا تھا. اسلام نے اس کی تعلیم کا ایک پورا تصور دیا. آج بھی مفتی صاحب معذرت کے ساتھ دیہی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں یہ روش موجود نظر آتی ہے. بالکل. تو ازواج مطہرات کی جیسے آج بات ہو رہی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی, تو ان کے تعلق سے بھی علم, تعلیم, روایت حدیث, یہ تمام باتوں کا اشارہ آیا. تو یہ خاص تعلیم کا عنوان عورتوں کے حوالے سے اسلام نے بھرپور طریقے سے دیا ہے, اور احادیث میں فضیلتیں بتائی کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی, وَأَدَّبَهُنَّ, ان کو تادیب یعنی ادب سکھایا, اور ان کی بہترین پرورش کی, فَلَهُ الْجَنَّةُ, اس شخص کے لیے جنت ہے. تعلیمی حقوق بھی اچھا معاشی بھی ہیں, جیسے مہر اس کا حق ہے, اس کے علاوہ جائیداد میں اس کو حق عطا فرمایا, اور بھی بہت سے ایسے حقوق کہ اگر کسی بھی اور حیثیت میں ہے تو اس کا نفقہ کہیں نہ کہیں ہے, مطلب شوہر کے ذمے یا والد کے ذمے ہے, تو یہ معاشی اس کے حقوق عطا کیا, اور معاشرتی اعتبار سے اس کو نکاح کا حق عطا کیا کہ اس سے پوچھا جائے, اس سے مشورہ لیا جائے. تو یہ تمام باتیں اس طرح کی حقوق کے طور پر اسلام میں کیا کہنا ہے. گویا کہ اسلام نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا. اگر باپ کے گھر پر ہے تو بیٹی اور بہن کی صورت میں اس کے حقوق ہے, اگر اپنے زوج کے گھر پر ہے تو بحیثیت زوجہ اور ماں کی حیثیت میں اس کو حقوق حاصل ہیں, اور اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے, تحفظ دیا گیا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا.
رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور موضوع کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ ثنا خاں حضرات تشریف فرما ہیں، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی اور محمد شاہ رخ قادری تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کلام کہ جس میں آپ کی دونوں خوبصورت آوازیں یکجا ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، تو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، ورفعنا ورفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر، ورفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے
से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे, हाँ हाँ, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। बहुत उम्दा। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे तीनों ही खुश आवाज़ सनाखा अपनी अक़ीदतें नज़र कर रहे थे। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। सर ये फरमाइएगा, इसमें क्या हिकमत है कि औरत को ताबे रखा गया, बाप के, शौहर के, भाई के। औरत जब नज़र आती है तो ताबे नज़र आती है इन रिश्तों के, क्या फरमाते हैं आप? इसका बदीही मतलब या सबूत या हवाला तो यह है कि जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होती है इतनी ही ज़्यादा उसकी हिफाजत की जाती है, क्या बात। और हिफाजत के लिए उन लोगों को चुना जाता है कि जो हिफाजत का हक़ अदा कर सके। यहाँ ये कहना कि उनकी निगरानी में होती है यह ज़्यादा मुनासिब बात है, इसलिए कि वो तहक्कुम की कैफियत में नहीं है, बल्कि तस्लीम और रज़ा और तरबियत और तामीर की मंजिल पर हैं। बहुत उम्दा, वाह। ये जितने भी हैं वो ख़ाह वालिद हो, वालिद जिस उम्दगी से तरबियत करता है। और उसमें एक चीज़ और शामिल करने की जसारत कर रहा हूँ कि अगर वो अपने इनर सेंटिमेंट्स को या जज्बात को मुतमईन करने के लिए अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जो है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो इबादत के ज़ैल में कह दिया गया कि अगर परवरिश कर रहे हो तो तुम्हें ये मिलेगा। तो ये जो एक शर्त जो है वो वाबस्ता हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि वो वालिद अपनी बेटी की निगरानी सिर्फ़ अपने जज्बे को तस्कीन देने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए कर रहा है। क्या कहना है। दूसरी तरफ जब शौहर की तरफ आते हैं और उसको निगरां बनाया जाता है तो ये ज़िम्मेदारी उसकी है। और जिस तरह अभी हज़रत ने फरमाया और अल्लामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने, कि हुकूक हैं क्या, तो देखिए हक़ को पहले तस्लीम करना और दे देना ये कमाल इस्लाम का है। वाह वाह। वहाँ तो दावा होता है, एहतिजाज होता है, मतालबा होता है, फिर जाके कहीं अदालतों के ज़रिए जी हाँ, लेकिन यहाँ पहले से तय कर दिया गया कि ये इनके हुकूक हैं और इसे देना लाजमी है। इसी तरह भाई और दूसरे लोग। तो मैं यहाँ एक बात ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सबब उसका यह है कि ये जो मगरिब का अंदाज़ हमारे यहाँ की बाज़ औरतों ने अपनाया है, इसमें उनका फ़ायदा है ही नहीं। बिल्कुल वो मसनूई चीज़ है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। देखिए आपने, ये एक अच्छी बात है, चाहे इस प्रोग्राम के तहत हो या कोई और प्रोग्राम हो, कि अब एक फ़िज़ा बन रही है। आपने देखा पिछले दिनों बाज़ ख़वातीन ने हद से तजावुज़ करने की कोशिश की तो उनकी सरजनिश हुई। सरजनिश हुई, पहले हर ये सतह पर हुई ना। बिल्कुल। तो पहले ऐसा नहीं था। तो ये अंदाज़ जो है, या ये जो कहा गया है ना कि उस जन्नत के लिए तो आप काविश कर रही हैं, उसको छोड़िए, अपने घर को ख़राब करके अर्जी जन्नत जो है उसको भी अपने हाथ से जाने दें। बिल्कुल। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बताना है कि एक बहुत अच्छी शायरा ने अपनी किताब का नाम भी रखा और एक मिसरे में पूरे मिजाज को मुंज़बित कर दिया। वो ये कि काफ़ी है मेरे वास्ते आंगन मेरे घर का, काफ़ी है मेरे वास्ते आंगन मेरे घर का। वो आफाकी और
यूनिवर्सल यानी अप्रोच की तरफ नहीं है, वो कहती है कि ये आंगन मेरा यूनिवर्सल पॉइंट है। क्या कहने, क्या अच्छा मिसरा आपने पेश किया। एक मुख्तसर सा वक्फा है इस मरहले पर, वक्फे के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। रहमतों का खजीना रहमत सार में आपका खैर मकदम है। आज हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में भी हदिया अक़ीदत पेश किया गया और हुकूक़ निस्वा आप ही की सीरत मुबारक को पेश नज़र रखते हुए हुकूक़ निस्वा के हवाले से और आज़मत निस्वा के हवाले से, हुर्मत निस्वा के हवाले से, तक़दीस निस्वा के हवाले से बात हुई। इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर कलाम करेंगे। एक कलाम शामिल करना है मोहम्मद सकलैन रशीद, जो एक नौजवान और बासलाहियत खुश आवाज़ सनाखा हैं। कलाम पेश करेंगे, वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा। बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जो दो करम है, करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कई पुश्तों से गुलामी के ये रिश्ते हैं बहाल, यही तिफली और जवानी के बिताए माह साल, अब बुढ़ापे में खुदा रा, अब बुढ़ापे में खुदा रा, हमें यूं दर से न टाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाइल में रफ़ी, कर नसीराज कर नसीराज कर नसीराज, मगर फिक्रे रज़ा की तौसीब पास है
اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز میں محمد ثقلین رشید اپنی عقیدتیں سرکار کی بارگاہ میں نظر کر رہے تھے۔ آج کے موضوع کی جانب دوبارہ لوٹتے ہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کیا کوئی ریاست ان کو سلب کر سکتی ہے یا اس کا حق رکھتی ہے؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جی جی ایک تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت یا حاجت متحقق نہ ہو تو جو شریعت نے حق دیا اسے کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول نے حق دیا ہے تو کون ہوتا ہے اس کو سلب کرے۔ لیکن جب ضرورت اور حاجت متحقق ہو جائے اور وہاں پر ضروری ہو کہ کچھ حق سلب کیا جائے تو معاشرے سے انتشار ختم ہوگا، فتنہ ختم ہوگا، وہاں جائز بھی ہے۔ اسی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یعنی باجماعت نماز کا حق سرکار نے باقاعدہ ان کو دیا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے منع فرما دیا۔ تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں حضرت عمر ہمیں آنے نہیں دے رہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر میرے سرتاج بھی اس دور میں ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکل رہی تھیں آپ بھی ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو روک دیتے۔ کیا بات۔ اب یہ دیکھیں وہ حق سلب کیا نا ایک طریقے سے، لیکن اس کی ضرورت تھی۔ تو بس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو ریاست واقعی ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، حقوق سمجھتے ہیں، صاحب تقوی ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ میں جواب دہ ہونے کی ذمہ داری کا احساس ان کو ہے، اور پھر وہ عورتوں سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا حق اب ہم سلب کریں گے تو اس کی اجازت ہے۔ ایک چھوٹی سی نظیر اور پیش کر دیں۔ نبی کریم نے آزاد عورت کے پورے جسم کو ستر قرار دیا اور 3 عضو کا استثناء فرمایا، چہرہ، ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر۔ نبی کریم نے حق دیا نا چہرہ کھول سکتے ہیں، لیکن علماء متاخرین نے فتن زمانہ کو ملاحظہ فرما کر اور لوگوں کی بدلتی ہوئی کیفیات کے پیش نظر عورتوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی زیادہ کوئی ایسی پریشانی کا شکار عورت نہیں ہو رہی تو اس کو چہرہ ڈھکنا واجب ہے۔ اچھا، پریشانی جیسے باہر کے ملکوں میں وہ نقاب نہیں کر سکتی ہیں، تو جہاں پر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے نقاب کرنا واجب۔ تو یہاں دیکھیں کہ بعض ایسے ہوتا ہے، یہ 2 مثالیں بس میں نے دی قلت وقت کی بنا پر، ورنہ اور بھی کئی فقہی جزیات ہیں کہ اگر تو ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اب تو آپ نے خاص ریاست کا نام لیا ہے، اس لیے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ کچھ حقوق سلب کرنا اس معاشرے کی اصلاح اور اس میں پھیلتے ہوئے انتشار کو روکنے کے لیے بہتر ہے تو بالکل وہ کر سکتی ہے۔ جیسے یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے کہ شوہر 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، ہماری شریعت بھی کہتی ہے یہ طلاق بدعہ ہے، یعنی بدعت طلاق ہے، اس میں شوہر گناہ گار ہوگا۔ اگر اس پر ایک قانون بنا لیا جائے کہ شوہر ایک وقت میں 1 طلاق ہی دے گا، دوسری طلاق دے گا سزا دیں گے، ایک ساتھ اگر دے گا تو بہت اچھا قانون ہے، عورتوں کو بھی حق حاصل ہو جائے گا۔ خیر عورتوں سے متعلق تو نہیں جو آپ کو سوال ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے قوانین اگر بنائے جائیں جس سے فتنہ اور انتشار ختم ہوتا ہو تو بالکل شریعت اجازت دیتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے سر، میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ذوالفقار بھائی آپ تشریف لائے، شاہ رخ بھائی آپ تشریف لائے، محمد ثقلین رشید آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله